سرطان یا کینسر دنیا بھر میں اموات کا سبب بننے والے امراض میں سر فہرست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 10 ملین لوگ کینسر کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ تعداد 2030 تک 13 ملین تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ کے قریب افراد کینسر کا شکار ہیں، اور ماہرین کو خطرہ یہ ہے کہ 2032 تک بڑھ کر یہ تعداد 2 کروڑ 50 لاکھ تک چلے جائے گی۔ اور پاکستان کی اگر ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کریں، 3.5 لاکھ سے زائد افراد مختلف قسم کے سرطان کا شکار ہیں۔ سرطان سے ہونے والی اموات پر قابو پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ عوام الناس میں مرض سے متعلق شعور اور آگاہی کی کمی ہے۔ 4 فروری عالمی طور پر کینسر سے آگاہی کا دن منایا جاتا ہے، اور اس خطرناک بیماری سے بچاؤ کے لیے آگاہی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد فاروق صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب، کینسر سننے میں ہی جو ہے وہ آپ کو جیسے ہی آپ کے سامنے یہ نام آتا ہے بہت زیادہ انسان ڈر جاتا ہے اور لگتا ہے کہ بس اب تو زندگی ختم ہو گئی۔ کیا ایسا ہی ہے یا یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا ہی عموماً سمجھا جاتا ہے، لیکن کینسر کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوسس، پرامپٹ ٹریٹمنٹ۔ اس سے پہلے کہ کینسر ہو آپ کو اس کی تلاش میں لگ جائیں، تو ہم اپنی بے انتہا مصروف زندگی میں سے صرف مہینے میں 10 منٹ نکالیں اور اپنے جسم کا معائنہ اپنی ہیلتھ کے لیے لازمی طور پہ کرتے رہیں۔ پرائمری پریونشن جیسے آپ آگاہی کی مہم چلاتے ہیں ہر سال 4 فروری کے دن، یہ آگاہی سب انسانوں کے لیے، ہماری کمیونٹیز کے لیے ہے کہ کینسر جیسے آپ نے فرمایا ایک بڑھتی ہوئی وجہ ہوگی، 2030 میں نمبر 1 کاز ہوگا۔ اس وقت کارڈیک ڈیزیزز ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ ٹریٹمنٹ آ گیا ہے، ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بڑھ گئی ہیں، تو ان کی اموات کم ہو رہی ہیں، کینسر کی بڑھ رہی ہیں۔ تو جیسے آپ نے کووڈ-19 پینڈیمک کا سنا ہے، ایک وبا بن رہی ہے، تو WHO کا خیال ہے کہ 2030 میں ایک وبا کی حیثیت حاصل کرے گی۔ تو ضروری ہے ہماری کمیونٹیز کو جاننا کہ پرائمری پریونشن یا آگاہی، اس میں ویکسینیشن کا کم از کم 4 کینسر ایسے ہیں جو آپ ویکسینیشن کے ذریعے یا 3 کینسر ایسے ہیں جو بچا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ تو ہیپیٹائٹس بی ہے، جو ہیپیٹائٹس بی 7 سال میں آپ کے جگر کو بہت زیادہ سکیڑ دیتا ہے، جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں سرہوسس بولتے ہیں۔ تو سیروٹک لیورز میں کینسر ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ نیشنل امیونائزیشن پروگرام سے واقف ہیں تو بچے کی پیدائش پہ میک شیور کریں کہ آپ کے بچے کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگ چکی ہو، اور وہ سارے مرد حضرات یا عورتیں جو بڑی عمر میں ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین نہیں لگائی، وہ ضرور اس کو لگا لیں۔ اسی طرح ہیپیٹائٹس سی جو کہ ایک اور وائرس ہے اور پاکستان میں بڑا کامن ہے اور ہم اپنے کلینکس میں دیکھتے ہیں، یہ بھی سروسس کا ایک کاز ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ اب آ چکا ہے، 3 مہینے کا یہ ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر آپ ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹ ہیں تو فوری طور پہ اپنے گیسٹرو انٹرولوجسٹ یا آنتوں کے یا جگر کے معالج سے رابطہ کریں اور اپنا علاج کرائیں، جو صرف 3 مہینے کا ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ ہے غیر ازدواجی ایکٹس کے ذریعے ہیومن پیپلوما وائرس ٹائپ 16 18، یہ منہ اور گلے کا کینسر کرتا ہے، اور عورتوں میں رحم کا کینسر۔ تو ہمارے ملک میں تو ابھی یہ چیز کامن نہیں ہوئی ہے، اور لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کہ سرورکس یا گڈریسل یہ 2 ویکسینز ہیں جو کہ HPV 16 18 کے لیے ہر عورت جو پریگننسی کے قابل ہے 9 سال کی عمر سے لے کے 26 سال تک میں یہ لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح چکنائی اور الکوہل جو شراب ہے، ویسٹرن کلچر میں ہیپ بی سی سروسز نہیں کرتی، بلکہ وہاں پہ زیادہ کھانا ویسٹرن ڈائٹ جی سروسز وہ بھی کرتا ہے، اس کو ہم نان الکوہلک اسٹیٹو ہیپیٹائٹس بولتے ہیں، اور شراب یہ کامن کازز ہیں کینسر کے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ کینسر کی علامات کیا ہوں گی، میں وہی آنا چاہ رہی تھی، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ اپنی باڈی کا معائنہ کریں، اپنا جسم چیک کریں۔ اب بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ معائنہ خواتین کو خود کرنا ہے پہلے، تاکہ آپ اس کی نشاندہی کر سکیں۔ اب ایک تو وہ ہے جو اوپری لیئرز پہ سامنے ہمیں نظر آ جاتا ہے، کوئی دانہ ہے، خراب ہو رہا ہے، کوئی زخم ہے، ایسا وہ تو نظر آ جائے گا، لیکن جو ہمارے آرگنز ہیں، جو اندر ہمارے جسم کے پھیپھڑوں کا کینسر مثال کے طور پہ ہے، گلے کا کینسر ہے، ساؤنڈ جو باکس کا ہے، تو اب یہ کچھ چیزیں تو ہم معائنہ نہیں کر سکتے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، تو اس کے لیے سیکنڈری پریونشن ہے جسے ہم عام طور پہ اسکریننگ بولتے ہیں۔ تو اب کیا اسکریننگ ہر انسان کی ہوگی؟ جی نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو ٹاپ 10 کینسر ہیں، جو سر فہرست 10 کینسر WHO کی ویب سائٹ گلوبل کینسر انسیڈنس میں، ان میں سے 7 اسکرینیبل ہیں۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا جائزہ لے دیتا ہوں۔ جب آپ دانت صاف کرتے ہیں تو ناک، منہ، کان، گلا یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ کے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسوڑے میں آپ کے کوئی پھنسی نکل رہی ہے یا زبان پہ کوئی چیز نکل رہی ہے، کوئی
ایسا زخم بن رہا ہے جو 2-3 ہفتوں میں ڈاکٹر کے علاج کے باوجود ہیل نہیں ہوتا تو اس کی واپسی کرانا وقت پہ بہت ضروری ہے. اسی طرح جو لوگ 30 یا 30 سے زیادہ پیک سگریٹس کے سال میں استعمال کرتے ہیں پھیپھڑوں کا ان کو پھیپھڑوں کا سرطان ان میں بہت کامن ہے. یا جو ڈیپ مائنرز ہیں ایسبسٹاس کے ساتھ کام کرتے ہیں جس کی شیٹس بنتی نہیں پہلے چھت, تو ان میں کیونکہ پھیپھڑوں کا کینسر بہت کامن ہے تو لو ڈوز HRCT آف دا چیسٹ بڑے ارلی لیجنز کو پک کر سکتا ہے. اگر آپ 50 سال سے عمر کے بڑے مرد ہیں تو پروسٹیٹ کینسر جو کہ مردانہ غدود ہے اس کا کینسر بڑا کامن ہے, تو اس کی اسکریننگ ایک الٹرا ساؤنڈ اور PSA ٹیسٹ 50 سال کے بعد 1 ایئر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ 40 سال کی خاتون ہیں تو اپنا طبی معائنہ خود کسی مولج سے یا بیس لائن میموگرافی آپ کرا سکتے ہیں جو چھاتی کا ایکس رے, یہ بھی پری کینسرس لیجنز کو پک کر لیتا ہے. جیسے ڈکٹل کارسینوما ان سیٹو ہے, وہ کینسر نہیں ہے لیکن اس میں چینج ہو سکتا ہے. تو 80% کینسرز امریکہ میں اس طریقے سے پک ہو جاتے ہیں بریسٹ کینسر اسکریننگ سے. اور جو بڑی آنت کا کینسر ہے اس کے لیے انڈوسکوپی یا کیمرے کا معائنہ اور پخانے میں خون کو ڈھونڈنا, تو وہ اس کو بڑی ایزیلی ڈھونڈ سکتا ہے. پیپسمیئر آپ نے سنا ہوگا, ہر عورت جو پریگننسی میں, ہمارا تو اسلامی معاشرہ ہے تو فرسٹ پریگننسی میں میری وائف کا یا میری بہنوں کا فرسٹ پریگننسی میں ہی پیپسمیئر ہے. سمپل ٹچ کے ساتھ ایک الکوہل میں انسرٹڈ سلائیڈ ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسی کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. تو یہ ایسے 7 یا 8 کینسرز ہیں ٹاپ جن کو آپ اسکریننگ کے ذریعے کر کے پریونٹ کر سکتے ہیں اور ارلی علاج کی طرف چلے جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو کینسرز آتے ہیں 2020 میں بھی بہت زیادہ سٹیج 4 میں اور سٹیج 3B میں آتے ہیں جو کہ بہت لیٹ سٹیجز ہیں. ان میں پھر ہم لاکھوں اور کروڑوں روپے لگاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے, ہم ان کی زندگی کو طویل کر سکتے ہیں, ان کی کوالٹی آف لائف کو اچھا کر سکتے ہیں. کتنا فائدہ فار ایگزامپل اگر سٹیج 4 کینسر کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس؟ جی میں بتاتا ہوں, بہت سارے ایسے سٹیج 4 کینسرز ہیں, جیسے بریسٹ کینسر ہی لے لیتے ہیں, خواتین میں سب سے کامن ہے. اب وہ ایک کرونک ڈیزیز کی طرح ٹریٹ ہوتی ہے جیسے ڈائبٹیز ٹریٹ ہوتی ہے, ہائپر ٹینشن. لیکن ظاہر ہے ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کا ٹریٹمنٹ آسان ہے. فار ایگزامپل پھیپھڑوں کا کینسر, اگر پھیپھڑوں کا کینسر ہے تو جس کو سٹیج 4 ہے وہ بیسٹ کم بیسٹ جو ہے وہ 2 سال زندہ رہ لے گا. لیکن کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد 2 سال زندہ رہ لے گا. جی تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اسکریننگ کریں. مثلا ایک میموگرافی ہے, چھاتی کا ایکس رے کرنے میں آپ کو 2 سے 3 ہزار روپے لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی کینسر کا مرض ہو جائے اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی چھاتی کا کینسر ہو گیا ہے تو اب میرا کتنا خرچہ آئے گا, تو میں عموماً انہیں کہتا ہوں کوئی بھی کینسر ہو اور آپ اگر پرائیویٹ آرگنائزیشن سے کام کرا رہے ہیں تو کم از کم 1 ملین یا 10 لاکھ روپے آپ کے تیار ہونے چاہیے. اور کوئکلی ہم نے ایک ٹیومر چھوڑ دیا ہے, اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ بتا دیں کہ اس کی اسکریننگ ہوتی ہے, کیا حساب کتاب ہے اس کا, اور کب اس کی کون سی سٹیج پر اگر آپ ڈیٹیکٹ کر لیں اس کو تو بچت ممکن ہے. آپ کوئی بھی کسی بھی برین ٹیومرز کی اسکریننگ ذرا اس تک اب ہم نہیں پہنچ سکے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہو جاتی ہے تو لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں بہت زیادہ. مگر اس کی کچھ علامات آپ کو میں بتا سکتا ہوں, مطلب ہیڈ ایک پرسسٹ کرنا, الٹیوں کا آنا خاص طور پہ صبح, یا فٹس پڑنا, تو فوری طور پہ نیورولوجسٹ یا نیورو سرجن کے تھرو یا آنکالوجسٹ کے تھرو آپ ایک MRI برین کرا سکتے ہیں اور اس کو عام طور پہ پک کر سکتے ہیں. برین ٹیومرز بچوں میں بھی کامن ہیں اور 2 ٹائپ کے ہیں, ایک لو گریڈ ہوتا ہے جو بہت سلو چلتا ہے اور ایک ہائی گریڈ ہوتا ہے جو بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت مشکل میں ڈال سکتا ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق, آپ نے وقت نکالا اور ناظرین کو یہ بتایا کہ اپنے آپ کو خود سیلف ایویلیویٹ کریں, اپنا معائنہ خود کریں تاکہ آگے آنے والی تکلیف اور لمبے عرصے کے خرچے سے آپ لوگ بچت ہو جائے آپ لوگوں کی.